ہم اسی طرح قیامت کے دن چلے جائیں تو سارے اعمال، اور یہ میری زیارت اس کے کھاتے میں لکھا ہوا، ہمارا حج اس کے کھاتے میں لکھا ہوا. دیکھیں اپنے اعمال تقسیم ہو چکا ہے، کوئی اس کو ملا ہے، اس کو ملا ہے. ہم لوگ فارغ ہیں. کس قدر شرم آور ہے ہمارے لیے قیامت کے دن. دیکھا کہ ہمارے اعمال تو تقسیم ہو چکے، بھائی جا چکے ہیں. دنیا میں جب آپ کے مال تقسیم ہو جائے کتنا انسان کو دکھ پہنچتا ہے. یار میری گاڑی اس کے پاس ہے، میرے بنگلے میں وہ رہ رہا ہے، میری جائیداد اس نے قبضہ کیا ہے. کتنا برا لگتا ہے. حتیٰ اپنا کپڑا بھی کوئی اور چھین کے پہنے، کتنا برا لگتا ہے. آپ کی سائیکل بھی اگر کسی نے چوری کیا اور اس مثلا یا زور زبردستی آپ سے لیا اور چلانا شروع کر، پھر بھی بدعا دیتا ہے کہ یہ جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر جائے، مر جائے. قیامت کے آپ دیکھو گے حج میں نے کیا اور اس کے کھاتے میں لکھا ہوا. زبان کی آفتوں میں سے ایک یا ان گناہوں میں سے جو زبان سے انجام پاتے ہیں ایک غیبت ہے. اور غیبت کے سلسلے میں کل دو باتیں عرض کی ہیں. ایک جو ہے غیبت میں بدترین چیز حد کے آبروئے مومن ہے. کسی مومن کی آبروریزی بدترین غیبت، اور سودخوری میں بدترین سودخوری کے زمرے میں آتا ہے. اور غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے. یہ بھی کل روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور غیبت مردہ انسان کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. چند باتیں تو اس دن آپ کی خدمت میں عرض ہوئی. جس طرح قرآن مجید نے غیبت کرنے والے کو تشبیہ دی ہے ایک ایسے شخص سے کہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کر کھا لے، جس طرح وہ گناہ مردار خوری، انسان خوری، اور وہ بھی پھر اپنے بھائی کا گوشت، وہ جس طرح بدتر ہے، غیبت اس سے کہیں زیادہ بدتر ہے. جس طرح قرآن نے اسے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے مردہ مومن بھائی کا گوشت کھانے سے، روایات میں بھی اس مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے اور تاکید بھی کی ہے اس سلسلے میں کہ یہ کام نہ کرے. اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سباب المؤمن فسوق، مومن کو گالی دینے والا فاسق ہے. جو شخص کسی مومن کو گالی دے دیتا ہے جب غصے میں آ جاتے ہو، گالی مالی نکالتے ہو، وہ فاسق ہے. جو شخص کسی مومن بھائی کو گالی دے وہ فاسق ہے. سباب المؤمن فسوق، مومن کو گالی دینے والا انسان فاسق ہے، یعنی جو ہے گناہ کار ہے. وقتالہ کفر، اور مومن سے لڑنا، جنگ کرنا، اسے قتال کرنا، یہ کفر کے مترادف ہے. ایک مومن کو قتل کرنے کے لیے لڑنا یہ کفر ہے. وَأَكْلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، اور مومن کا گوشت کھانا یہ خدا متعال کی معصیت ہے. یہ معصیت ہے. وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ، مومن کے مال کا احترام وہی ہے جو اس کے خون کا. جس طرح مومن کا خون محترم ہے، یا خون نہیں بہا سکتے ہو، اس طرح اس کا مال بھی نہیں لے سکتے ہو. مال کی بھی وہی حرمت ہے جو اس کے خون کی حرمت ہے. تو یہ روایات میں اشارہ ہوا کہ مومن کا گوشت کھانا معصیت خدا ہے. غیبت کر کے جو مومن کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ معصیت. اب قرآن مجید اور روایات میں غیبت کو گوشت کھانے سے، انسان وہ بھی مردہ انسان کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے. یہ تعبیر اس لیے ہے کہ یہ گناہ بہت ہی عظیم ہے. اولاً انسان کو زیادہ گوشت کھانے سے منع کیا، دوماً حرام خوری، مردار خوری سے منع کیا. پھر اگر انسان کا گوشت اصلاً حرام ہے، اب انسان بھی اگر مردہ ہو اور زیادہ حرام ہے. غیبت کرنا یعنی یہ کہ مردہ انسان کا، وہ بھی اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے. جس طرح وہ بدترین گناہ ہے، غیبت کرنا اس طرح بدترین گناہ ہے. تو ایسی تعبیر صرف غیبت کے بارے میں آئی ہے. جو شخص کسی دوسرے شخص کی غیبت کرتا ہے، چونکہ جس شخص کی غیبت ہوئی وہ حاضر نہیں ہے وہ اپنا دفاع کر سکے، تو غائب اس بیچارے کو
پتہ ہی نہیں ہے. تو لہٰذا نتیجتاً کیا ہوتا ہے جب وہ خود موجود نہیں ہے، ہم نے کسی کے سامنے بیان کیا یا چند افراد کے سامنے اس کی آبروریزی کی اور اس کے عیوب بیان کی، اس کے گناہ بیان کی، وہ خود تو موجود ہے کہ دفاع کر سکے، تو سب کے سامنے اس کی آبروریزی ہو جاتی ہے، اس کی آبرو چلی گئی. اب وہ کس کے پاس اپنا دفاع کرنے کے لیے جب یہ غلط ہے یہ غلط ہے، جب تک وہ سنے دیر ہو چکی ہوتی ہے، یا جنہوں نے سنا ان کے دل کو پاک کرنا نہایت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. ایک دفعہ بھلے وہ انکار بھی کرے کہ نہ وہ ایسا نہیں ہے، لیکن وہ احترام نہیں رہتا جو پہلے سے. تو لہٰذا اس کی آبروریزی ہو جاتی ہے اور اس کی جو شخصیت ہو جاتی ہے وہ لوگوں میں خراب ہو جاتی ہے، شخصیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت کشی ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت پائمال ہو جاتی ہے، اس کا احترام، اس کی حرمت پائمال ہو جاتی ہے. تو اسے مردے سے تشبیہ دی گئی، گویا آپ نے اسے قتل کر دیا، شخصیت کشی ہو گئی، اس کی حرمت کو پائمال کیا، اس کی آبرو کو پائمال کیا، اس کی عزت خاک میں مل گئی، گویا آپ نے اسے قتل کر دیا. لہٰذا اسے مردے سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ اگر کسی کی آبرو اجتماع میں، معاشرے میں ختم ہو جائے، کوئی بھی چیز اس کا جبران نہیں کر سکتی ہے. کسی کی آبرو گرانے کے بعد، آبرو ریزی کے بعد آپ دوبارہ اسے واپس نہیں کر سکتے، جس طرح مردے کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. لہذا ہمیشہ وہ شخص سرفکندہ ہے، چاہے وہ اس میں وہ عیب موجود ہو یا نہ ہو، کیونکہ بتا دیا، لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا، اسے پاک کرنا نہایت مشکل ہے. ممکن ہے کہ بعض افراد ایسے ہوں کہ وہ پھر بھی سر اٹھا کے چلے اور لوگ باور نہ کریں، لیکن اس کی عزت حتماً کم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیشہ سرفکندہ. اسی لیے جو شخص غیبت کرتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنے برادر مومن کو قتل کرے اور اس کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہے، اور اس کا گوشت کھائے، بہت ہی بری بات ہے. اور وہ مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے تاکہ اپنے لیے کوئی حیثیت، مقام لوگوں کی نظروں میں پیدا کرے، لیکن مشکل ہے، چونکہ غیبت کرنے والا خود بھی، یہ تو خدا متعال کا فرمان ہے کہ جو کسی کو رسوا کرے گا میں خود اس کو رسوا کروں گا، وہ خود بھی رسوا کرے. کوشش کریں چاہے آپ کا دشمنی کیوں نہ ہو، آبرو ریزی نہ کرے. مرحوم تبرسی نے ولا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اس آیے قرآن مجید میں اس کی شان نزول میں فرمایا. مرحوم تبرسی، شان نزول صاحب مجموع البیان، صاحب تفسیر مجموع البیان تبرسی، انہوں نے اس آیت کی شان نزول بیان کیا کہ آیت کس وجہ سے، کس کے بارے میں نازل ہوئی. انہوں نے فرمایا نزل فی رجلین من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت پیغمبر اسلام کے 2 اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی. پیغمبر اسلام کے 2 اصحاب، اغتابا رفیقہما، ان دونوں نے اپنے دوست کی غیبت کی تھی، ان دونوں نے، وہو سلمان، اور وہ تھا سلمان، اس کی غیبت کی ہے. بعثوا الى رسول اللہ لیأتی لہما بطعام فبعثه الى اسامہ بن زید. تو پیغمبر اسلام نے جو جب انہیں لایا گیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، تو پیغمبر اسلام نے غذا پیش کیا ان کے سامنے، غذا تو اسامہ بن زید کے سامنے رکھا کہ جو بیت المال کا مسئول بھی تھا، کہ اسے کہا کہ یہ غذا لے لو. اسامہ نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی بیت المال جاؤ، مثلا جو ہے غذا لے کر آؤ، بیت المال سے پیسہ لے لو، جا کے غذا لے کر آؤ. فقالا فبعثوا الى اسامہ، بھیجا اسامہ کے پاس. وکان خازن رسول، پیغمبر اسلام کا خزانچی تھا وہ، على رحلہ. فقال ما عندي شيء، میرے پاس کھانا مانا خریدنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اسامہ نے کہا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں تجھے دے دوں تاکہ تو
جا کر غذا خریدے. جب سلمان آیا واپس آیا کہا کہ تو پوچھا کہ غذا کیوں نہیں لائے؟ کہا کہ پیغمبر صاحب کی خدمت میں گیا تھا اور پھر وہاں سے پیغمبر صاحب مجھے اسامہ کی خدمت بھیجا. پھر اسامہ نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں لاؤں، تو میں کہاں سے لاؤں؟ لہٰذا میں نے تمہارے لیے غذا نہیں لا سکا. فقالا بخل اسامہ، تو ان دونوں نے سلمان کو بھیجا تھا غذا کے لیے، کہا اس نے کنجوسی کی ہے، نہیں دیا ہے. اس طرح سے تو لہٰذا ان دونوں نے کہا کہ اسامہ نے کنجوسی کی ہے اور غذا دے سکتے تھے، نہیں دیا انہوں نے. اور سلمان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر اسے چاہے سمیحہ کی طرف بھیجیں، اگر اسے چاہے کنواں جہاں اس میں پانی ہے، یہ مبالغہ ہے، اگر اسے وہاں بھی بھیجیں تب بھی وہاں بھی پانی خشک ہو جائے گا. سلمان ایسی شخصیت ہے، اس قدر بخیل کہ اسے جہاں بھیجے گا اگر چشمہ بھی وہ خشک ہو جائے گا. مسئلہ لو بعثناه الى بئر سمیحہ لغار ماؤها، اگر سلمان کو کسی کنواں میں بھیجیں جو اس میں پانی ہے وہ بھی خشک ہو جائے گا. یہ غیبت. ثم انطلقا يتجسسان هل عند اسامہ ما امر لهما به رسول الله، فقال لهما رسول الله ما لي ارى خضرة اللحم في افواهكما. جب یہاں تک بات ہو گئی اس طرح سے انہوں نے غیبت کی. یہ دونوں افراد جو ہیں اسامہ کے پاس آئے تاکہ دیکھیں کہ اسامہ نے سلمان کو غذا کیوں نہیں دی ہے. پیغمبر اکرم کو پتہ چلا، پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ تم دونوں کے منہ سے یہ گوشت کے آثار کہاں سے پیدا ہوئے؟ ایسا لگ رہا تم دونوں نے گوشت کھایا ہے. ان دونوں نے کہا کہ ہم نے آج گوشت نہیں کھایا. ما تناولنا فی یومنا ھذا لحما، ہم نے آج کوئی گوشت نہیں کھایا. قالا ظللتم تأکلون لحم سلمان و اسامہ، تم دونوں نے سلمان اور اسامہ بن زید کے گوشت کھائے. ان دونوں کی تم لوگوں نے غیبت کی ہے، یعنی ان دونوں کی غیبت کی ہے. تو یہ بڑی شدت کے ساتھ صرف ایک دو سلمان کو بھیجا اسامہ کے پاس، اسامہ نے کہا پیسے نہیں ہے، سلمان واپس آ گئے تو اسامہ کی بھی غیبت کی، سلمان کی بھی غیبت کی. اور جب پیغمبر صاحب کے پاس آئے دیکھا کہ تمہارے یہ انسان کی ملکوتی صورت ہوتی ہے، جس طرح ہم دعوت کھا کے آتے ہیں تو کم و بیش آثار ہوتے ہیں ہمارے منہ میں، تو اسی طرح سے غیبت کرنے کے بعد اس کے آثار باقی رہتے ہیں. انبیاء دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے معنوی دنیا میں گوشت خوری کی ہے، یعنی غیبت کی ہے. اسی طرح اور بھی روایات ہیں کہ جس میں غیبت کرنے کو مردہ مسلمان کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے. بہرحال یہ تشبیہ بے سابقہ ہے قرآن مجید میں، کسی اور گناہ کے لیے شاید ایسی تعبیر نہیں آئی ہے. یہ مردہ بائی کا گوشت کھانا، یہ تعبیر صرف غیبت کے سلسلے میں آئی ہے اور کسی بے سابقہ ہے. تو یہ ساری تاکیدات اس لیے کہ غیبت کرنا گناہوں میں فرق ہے. تو غیبت بدترین گناہ ہے، یہ اس کی انتہائی بدی کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی بدترین ظلم ہے، بدترین ستم ہے برادران دینی کے سلسلے میں غیبت کرنا، اس کی برائی بیان کرنا، اس کی افزوئی کرنا. تو یہ عمل اس قدر ننگین ہے، اس قدر شرماور ہے ہم سب کے لیے بلا استثناء، ہم سب کے لیے ننگین ہے، یہ شرماور ہے ہم سب کے لیے کہ ان کے بقول کوئی بیڑیا بھی دوسرے بیڑیے کے بارے میں یہ کام نہیں کرتا. کوئی بیڑیا دوسرے بیڑیے کا گوشت نہیں کھاتا، کوئی چیتا دوسرے چیتے کا گوشت نہیں کھاتا، کوئی کتا دوسرے کتے کا گوشت نہیں کھاتا. انسان ایک انسان کا گوشت. وَلَيْسَ الذِّئْبُ يَأْكُلُ لَحْمَ ذِئْبٍ
یہ شاعر نے، عرب شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ وَلَيْسَ الذِّئْبُ، الذِّئْبُ یعنی بھیڑیا، سورہ یوسف میں آیا ہوا ہے، اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے خوف ہے کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھائے گا، ذئب بھیڑیا، وَلَيْسَ الذِّئْبُ یاکل لحم ذئب، بھیڑیا دوسرے بھیڑیا کو گوشت نہیں کھاتا، وَيَأْكُلُ بَعْضُنَا بَعْضًا عَيَانًا، اور لیکن ہم انسان ایک دوسرے کو کھلا کھلا آشکارا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں۔ یہ اس کی ایک صورت۔ اگلا عنوان ہے کہ اعمال نیک غیبت کرنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اور بھی خطرہ ہے۔ گناہوں کا حساب تو ایک طرف، وہ جو اچھے اعمال کیے ہیں یقین جانے گناہوں کا حساب کتاب ایک طرف، کہ استغفار کریں نہ کریں، توبہ کریں نہ کریں، شفاعت ملے نہ ملے وہ ایک طرف، وہ جو کچھ انجام پائے ہیں وہ بھی ضائع ہو کے چلے جاتے ہیں۔ کہ آپ کسی جگہ کام کرنے کے لیے جائیں، سالہ سال کام کریں، تمام دارائی جمع پونجی جمع کر کے بیگ میں ڈال کے لیں، واپس مجھے کہ یار بیگ ایئرپورٹ سے گم ہو گیا، خالی ہاتھ واپس آئے۔ ہم اسی طرح قیامت کے دن چلے جاتے ہیں، سارے اعمال، بھائی میری زیارت اس کے کھاتے میں لکھا ہوا، ہمارا حج اس کے کھاتے میں لکھا ہوا۔ دیکھیں اپنے اعمال تقسیم ہو چکا ہے، کوئی اس کو ملا ہے، اس کو ملا ہے، ہم لوگ فارغ ہیں۔ کس قدر شرم آور ہے ہمارے لیے قیامت کے دن، دیکھا کہ ہمارے اعمال تو تقسیم ہو چکے ہیں، بھائی جا چکے ہیں۔ دنیا میں جب آپ کے مال تقسیم ہو جائے کتنا انسان کو دکھ پہنچتا ہے، یار میری گاڑی اس کے پاس ہے، میرے بنگلے میں وہ رہ رہا ہے، میری جائیداد اس نے قبضہ کیا ہے، کتنا برا لگتا ہے۔ حتیٰ اپنا کپڑا بھی کوئی اور چھین کے پہنے، کتنا برا لگتا ہے۔ آپ کی سائیکل بھی اگر کسی نے چوری کیا اور اس مسئلہ یا زور زبردستی آپ سے لیا اور چلانا شروع کر، پھر بھی وہ دعا دیتا ہے کہ یہ جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر جائے، مر جائے۔ قیامت کے آپ دیکھو گے حج میں نے کیا اور اس کے کھاتے میں لکھا ہوا ہے، زیارتیں اس کے کھاتے میں، کربلا اس کے کھاتے میں لکھا ہوا ہے، زیارت آقا امام رضا ادھر ہے، رمضان کے روزے، اعتکاف اور شب قدر، سارے اعمال دوسروں تقسیم۔ غیبت کرنے سے یہ ہوتا ہے، غیبت کے سبب انسان جو انیک اعمال انجام دے رہے تباہ ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا الغیبت حرام، غیبت کرنا حرام ہے، غیبت حرام ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے حرام ہے۔ وَإِنَّهَا لَتَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، غیبت تمہاری نیکیوں کو کھا جاتی ہے، لَتَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، غیبت تمہارے اعمال کو، نیک اعمال حسنات کھا جاتی، کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی، جس طرح آگ لکڑی، خشک لکڑی کھا جاتی۔ کبھی انسان غیبت کرنے کی وجہ سے جتنے نیک کام انجام دیے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے اعمال کے ثواب کسی اور کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ لہذا ایک حدیث مبارکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یؤتی بأحد یوم القیامہ، قیامت کے دن تم میں سے کسی شخص کو لایا جائے گا قیامت میں، اولین و آخرین محشر میں جمع ہے، مثلا میرا نام لیا، بھائی آ جاؤ ادھر دادگاہ میں، عدالت گاہ میں آ جاؤ، بھائی کھڑے ہو جاؤ، ہاں کھڑا کر دیا، یؤتی بأحد یوم القیامہ یوقف بین یدی اللہ، خدا تعالی کے سامنے کھڑا، وَيُدْفَعُ إِلَيْهِ کتاب، اس کا نام اعمال اس کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے، یہ تمہارا نام اعمال، فَلَا يَرَى حَسَنَاتُ، وہ دیکھتا ہے میری نیکیاں اس میں نہیں ہے، ہاں تو میرے قرآن خوانی اس میں کدھر ہے، میرا حج کدھر ہے، میرے درس و تدریس و مثلا خدمت خلق یہ وغیرہ نہیں ہے، فلا یرا حسناتی، اپنے نیکیاں نظر نہیں آتی اسے اس میں، فیقول یہ شخص الہی لیس ھذا کتابی، پروردگار یہ میری کتاب یہ نہیں ہے، میرا نام اعمال یہ نہیں ہے، فانی لا ارى فیھا طاعتی، اس میں میری اطاعت فرمان برداریاں نیکیاں اس میں نہیں ہے، فیقول له، کہا جاتا ہے ان ربک لا یضل ولا ینسا، تمہارا پروردگار نہ بھولتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے، خدا کی طرف سے غلطی نہیں کہ بھولے سے کسی اور کا نام اعمال
جی ہاں یہ ہمارے آفس تھوڑی ہے کہ وہاں سے فائلیں ادھر سے ادھر ہو جائیں. ادھر وَذَهَبَ عَمَلُكَ بِإِغْتِيَابِ النَّاسِ تمہارے اعمال چلے گئے ہیں غیبت کرنے کی وجہ سے، اس لیے نہیں ہے، خالی ہے. ثم یؤتى بآخر دوسرے شخص کو لایا جاتا ہے، وَيُدْفَعَ إِلَيْهِ كِتَابًا اس کی نامہ اعمال دے دے، یہ لو نامہ اعمال. فَيَرَى فِيهِ طَاعَاتٍ اس میں کثیرہ، اس میں بہت زیادہ اطاعتیں، کیا کیا لکھا ہوا ہے، حیران ہو جاتا ہے. اس میں نمازیں حج جو تم نے کبھی نہیں کیا، خیرات کبھی نہیں کیا، اس میں لکھا ہوا ہے. مثلا جو زیارتیں میں نہیں گیا، مثلا چہلم پہ تو میں پہنچا ہی نہیں تھا، لکھا ہوا ہے چہلم پہ گیا. سب کے سب مثلا لکھا ہے زیارتیں. اعتکاف نہیں کیا، اس میں لکھا ہوا ہے اعتکاف بھی ہے. روزے نہیں رکھے، وہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ شخص حیران ہو بھائی، یقول الہی ما ھذا کتاب، وہ بھی کہتے ہیں یہ میری چیزیں نہیں ہے، میرا اعمال نامہ یہ نہیں ہے. فإني ما عملت هذا الطاعات یہ اطاعتیں میں نے نہیں کی. فیقول اللہ وہ خداوند متعال سے کہتا ہے ان فلان اغتابک اس شخص نے تیری غیبت کی تھی، فدفعت حسنات الیک تو اس کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں آ گئی ہیں. یہ بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے. ہم تو خوش ہیں نا، کبھی باور نہیں کرتے، ہم نہ معلوم ہمارے اعمال تقسیم ہو کے کدھر کدھر چلے. ہم لوگ خوش ہیں الحمدللہ، ہم نے آج تک ہماری نماز قضا نہیں ہوئی. اور نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، ابھی آج دیکھو کس کے کھاتے میں گئی ہے، یہ کس کے کھاتے میں گئی ہے. الحمدللہ ہم نے زیارتیں بھی کی، ابھی کوئی اور تمنا نہیں ہے، تمنا نہیں ہے. یہ تمنا تو کرو یہ اعمال ضائع نہ ہو جائے، کسی اور کھاتے میں گئے. ماشاءاللہ علم اٹھا کے جا رہے، یہاں پہ تو گئے ادھر اس کے کھاتے میں لکھا. ان فلانا اغتابک فدفعت حسناته الیک اس نے تمہاری غیبت کی. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، رونے والی بات ہے، بہت احتیاط کرنے والی بات ہے. کیا کریں وہاں کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے کوئی کہ آپ جا کے اپیل کریں کہ میری نیکیاں مجھے ملنی چاہیے. وہاں تو خود خدا ہے، سب کچھ ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد. حکومت کس کی ہے اس دن؟ خداوند نے متعال فرمایا تھا بس آج میری صرف خدا ہے، وہی گواہ ہے، وہی قاضی ہے، وہی سب کچھ. اعلیٰ امیر المومنین نے فرمایا جو حساب کرتا ہے قیامت کے قاضی بھی وہی ہے. آج حساب خدا کے ہاتھ میں ہے، کل کو فیصلہ بھی خدا نے ہی کرنا ہے، کوئی اور وکیل نہیں ہے ہمارا. تو بس بہت بڑا خطرہ ہے. انشاءاللہ خداوند سب کو بچائے. کوشش کریں جو کچھ کریں وہ ضائع نہ ہو جائیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم